بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر میاں بیوی کے درمیان تھوڑی بہت چاپ کلش اور ناراضگی اور خفگی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کرنا، ان معاملات کو سلجھانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کائنات کا سب سے حسین ترین جوڑا، سب سے خوبصورت جوڑا، جنتی جوڑا، وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کا سردار، لیکن اپنے خاوند کے ساتھ ایک موقع پر تھوڑی سی خفگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر چلے گئے۔ جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو اماں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یوں پریشان بیٹھی ہیں، ہاتھ پکڑ کر، سر پکڑ کر یوں پریشان بیٹھی۔ پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو روٹ کے چلا گیا ہے، روٹ کے چلا گیا، گھر سے باہر چلا گیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کیوں لڑائی ہوئی، کیا علی نے تو ظلم تو نہیں کیا، مارا تو نہیں، کوئی بات نہیں فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، علی المرتضیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ ڈھونڈتے 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 جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے، مٹی پہ لیٹے ہوئے، مٹی جسم پہ لگی ہے۔ فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا، مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے ابا تراب پڑ گیا۔ اب اپنے داماد جی کو لے کر گھر آئے، دونوں کو بٹھا کر کسی کا مدعا نہیں سنا کہ فاطمہ کیوں لڑائی ہوئی، علی لڑائی کیوں ہوئی، کس کا قصور ہے؟ نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑا۔ درمیان میں لیٹ گئے، دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور بائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا، اور اوپر ان دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی، ماشاءاللہ۔ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان سے ان کا موقف سنا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان سے ان کا مدعا سنا۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو بیٹی والے اپنی بیٹی کا قصور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی بیٹی کو کلیئر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی طرف سے کوئی قصور نہیں، اور جو بیٹے والے ہیں وہ اپنے بیٹے کو کلیئر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور ہماری بہو کا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق اور مثال پیش کی ہے کہ اگر بیٹی اور داماد کے درمیان اگر کچھ معاملات بڑھ جائیں، کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی خفگی اور ناراضگی ہو جائے، تو کس طرح اس کو نبھانا ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بہو گھر کے اندر سکون سے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔